بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حمد ہے اس کی کہ جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ہو اس پر کہ جو درود و سلام کا لائق ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کے توسط سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کا ایک بہترین مہینہ ہے، عبادت کے لحاظ سے، دعا و مناجات کے لحاظ سے، تلاوت قرآن کے لحاظ سے بالخصوص، اور دیگر اور اعمال کے لحاظ سے اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنی بھی استغفار جو ہے وہ کی جائے، گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ طلب کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کہ تقصیر ہو گئی۔ بس پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے یہ کہہ دے کہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں کوتاہی ہو گئی، میں نے گناہ کر لیا، یہ گناہ میں نے انجام دیا، میرے عذر کو تو قبول کر لے۔ بس رحمت یہ چاہتی ہے کہ گناہ گار پشیمان ہو جائے، اپنے زبان سے یا دل کی زبان سے اس کا اظہار کر دے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے، آیا اس کا کوئی فلسفہ ہے، حکمت ہے، اور کیا آج کی سائنس ان روزوں کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، آج معاشرے میں بعض افراد یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب مثلا کوئی عبادت یا فلاں کام یا فلاں چیز ہم اس وقت تک انجام نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں اس کا فلسفہ، اس کی حکمت یا اس کی لوجک پتہ نہ چلے۔ بات یہ کرنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم۔ اسلام بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو انجام دیا جائے، حکم کیا جائے، اور کس چیز سے روکا جائے۔ پہلے سے وہ تمام چیزیں طے شدہ ہیں، علم پروردگار عالم میں ہیں، اس نے حکم کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا فوائد ہیں، فلاں چیز سے جو روکا ہے اس میں کیا نقصانات ہیں۔ اور اگر بات یہی آ جاتی ہے کہ نہیں جناب جب تک ہمیں فلاں چیز کی حکمت پتہ نہیں چلے گی، فلاں چیز کا فلسفہ پتہ نہیں چلے گا، ہم نہیں کریں گے، تو جناب پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ کیلا اتنا سا ہوتا ہے اور اس کا پتہ اتنا لمبا ہوتا ہے، فلسفہ کیا ہے بتائیے؟ تو اس وقت تک پھر کیلا بھی نہ کھائیے۔ انگور اتنا سا ہوتا ہے اور اس کا پتہ پورے ہاتھ کے پنجے کے برابر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر بھی یہ کہیے کہ جب تک ہمیں اس کی حکمت اور فلسفہ پتہ نہیں چلے گا ہم انگور بھی نہیں کھائیں گے۔ وہاں پر تو آپ اور ہم یہ نہیں کہتے، ہر چیز تناول کرتے ہیں۔ تو پھر شرعی امور میں اور دیگر چیزوں میں کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حکمت اور فلسفے کو بتایا گیا ہے، کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حکمت اور فلسفے کو پنہا رکھا ہے تاکہ انسان جستجو کرے، کوشش کرے اور اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کو پرکھنے کی، جانچنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ماہ مبارک رمضان کا روزہ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، سائنس تو ہزاروں تجربوں کے بعد پھر بھی 101% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس نے جو تجربات کیے وہ تمام کے تمام صحیح ہوں گے، یا کسی لیب میں جو تجربہ کیا گیا وہ بالکل صحیح نہیں۔ کئی تجربوں کے بعد پھر بھی ہو سکتا ہے ناکامی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد بھی ناکامی کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن اسلام وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اگر کسی چیز کا کہہ دیا تو گویا قیامت تک وہ، اور مشہور یہ فرمان ہے پیغمبر کا، اور مشہور گویا یہ قول کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ
وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، کہ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، اور حرام محمدی اور پیغمبر نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، الا یہ کہ کوئی عنوان ثانوی آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مثلا حرام چیز کا کھانا گناہ کا باعث ہے اور حرام ہے۔ مثلا اگر کوئی مری ہوئی مرغی ہے اس کا کھانا حرام ہے، لیکن فرض اگر انسان ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر مرنے کو ہے بالکل، اور کوئی مرغی مری ہوئی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بس اتنا کھا لو کہ جان بچ سکے۔ بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ خود سائنس بھی اسلام کے کتنے ہی احکامات جو اسلام نے دیے ہیں اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی وہ تائید کہ جو 1400 سال پہلے احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لسان مبارک سے جاری ہوئے 1400 سال پہلے، لیکن آج کی سائنس تجربات کر کے پھر ان تک پہنچتی ہے، لیکن ہمیں 1400 سال پہلے سے اس کام کے کرنے یا فلاں کام سے روکنے کا جو ہے وہ حکم کر دیا گیا۔ ایک اس مقام پر ایک بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جاپان کے ایک سائنسدان کہ جن کا نام یوشی نوری، 216 میں انہوں نے کینسر کے علاج کو دریافت کیا، اور کینسر کے علاج میں بہت حد تک کمی انہوں نے محسوس کی اور کئی تجربات کیے۔ وہ تجربات کسی میڈیسن کی صورت میں نہیں تھے، وہ تجربات کسی لیکوڈ کی صورت میں نہیں تھے، وہ تجربات کسی بھی کھانے پینے کی چیز کے سلسلے میں نہیں تھے۔ وہ کیا تجربہ تھا؟ وہ یہ تجربہ تھا کہ انہوں نے یہ تجربہ کیا، اور پھر اس تجربے کی بنیاد پر، وہ میں عرض کرتا ہوں، اس تجربے کی بنیاد پر جاپان کی گویا حکومت نے ان کے اس انقلابی تجربات کی روشنی میں انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ دیکھیے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انسان ایک سال میں 20 سے 27 دن کم و بیش 12 سے لے کر 14 اور 17 گھنٹے تک بھوکا رہے، جسے ہم کہتے ہیں یعنی فاسٹنگ، بھوکا رہے، تو اس بھوکا رہنے کی وجہ سے، اب دیکھیں ان کا کہنا کیا تھا، ہمارے جسم کے اندر جو خلیے ہیں جب انہیں باہر کی طرف کی کوئی غذا نہیں ملے گی تو پھر وہ ایسے خلیوں کو کہ جو بیماری کے خلیے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جاندار خلیے ان بیماریوں کے خلیوں کو جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بیماری کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے تحقیق کی اور کئی تجربات کیے اس سلسلے میں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب انسان سال میں مثلا اتنے دن اتنے گھنٹے کچھ نہ کھائے پیے تو وہ تندرست بھی رہے گا، کتنی ہی بیماریوں سے اس کا چھٹکارا بھی ہو جائے گا، کتنی ہی بیماریاں اس کی ختم بھی ہو جائیں گی، اور کتنی ہی بیماریاں اس کے جسم میں پنپنے نہیں پائیں گی۔ شریعت نے اسی چیز کو کیا ہے، گویا ہم 1400 سال سے شریعت کی اس نعمت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کیا، سیام، یعنی یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ۔ شریعت نے ہمیں 1400 سال پہلے اس بات کی طرف آگاہ کر دیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کوتبہ، تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ تم تو نہیں جانتے اس کی حکمت کو، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ پروردگار عالم ہمیں بھوکا رکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں، نہیں۔ یا بعض افراد معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ جسارت کرتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ سنا بھی گیا ہے کہ جناب ہم کیوں روزہ رکھیں، روزہ رکھے وہ کہ جس کے گھر پر کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لہذا ہم کیوں روزہ رکھیں۔ نہیں، روزے کی حکمت فلسفہ یہ ہے کہ روزہ کئی بیماریوں کو روک دیتا ہے، کتنی بیماریوں کے وہ جراثیم کے جو ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، روزے کی وجہ سے وہ جراثیم دم توڑ دیتے ہیں،
اور ہم کتنی ہی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا قربان جائیے اس اسلام کے، اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں استعمال کرو اور خبردار اس چیز کے پاس نہ بھٹکنا، نہ جانا۔ کیا لوجک؟ اب اگر شریعت نے بیان کر دی تو سر آنکھوں پر، اور شریعت نے اگر بیان نہیں کی تو پھر اس بات کو یہ سمجھ کے گویا استعمال کیا جائے یا رک جائیں کہ کیونکہ حکم خدا ہے کہ اس کام کو کرو، اور حکم خدا ہے اس کام کو انجام نہ دو۔ لہذا اسی کا نام اسلام ہے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو العمل۔ اسلام یقین کا نام ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے، اور اسلام عمل کا نام ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، اور اس روزے کے وسیلے سے ان بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو، اور وہ بیماریاں کہ جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہتی تھیں، اس روزے کے ذریعے سے ان کے جراثیم بھی جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائیں یقیناً۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، یعنی روزہ صحت کی ضمانت ہے روزہ۔ آخر میں اپنے وعدے کے پیش نظر ایک اور آپ کی خدمت میں وظیفے کو ہم بیان کرتے چلیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توسل کرنا اسماء الہی سے، اسماء الہیہ جو ہیں اور صفات الہی سے توسل کرنا۔ مثلا فرض ہے کیا وہ کلمات اور جملہ وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک، پروردگارہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بے اسمک العظیم، تیرے ان ناموں اور ان صفات سے کہ جو عظیم ہیں، العظم الاعز الاجل الاکرم۔ لہذا کبھی ہم یہ کہیں کیا کہ یا خبیر ہو، کبھی ہم یہ کہیں کہ یا معز ہو، کبھی ہم یہ کہیں کہ یا کریم ہو، کبھی ہم جو اسماء الحسنی ہیں ان کے ذریعے سے توسل کرنا پروردگار عالم کے نام اور اس کی صفات کے ذریعے سے کہ تو کریم ہے، تو رزاق ہے، تو رازق ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کو پکارا جائے، یہ گویا وظیفہ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ان اسماء میں اور ان صفات میں ایسے کلمات اور ایسے اسماء اور ایسے صفات ہیں کہ اگر ان کو وظیفے میں شامل کیا جائے اور ان کے ذریعے سے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے توسط سے یہ دعا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو شب قدر ہے اس کے وسیلے سے دعا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو نزول قرآن ہے اس کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں صحت و سلامتی عطا فرمائیں، اور اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے ہمارے روزی اور رزق میں ترقی عطا فرمائیں، اور تمام اعمال اور عبادات اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي